امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہم جہنم کے جو علماء ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. استغفر اللہ. مجھ سے پہلے تو یہ سب لوگ بنو امیہ کے بندر بنے ہوئے تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور یزید کے والد کی غلطیوں کا دفاع کرتے تھے. میں نے اہل بیت کا مقدمہ آگے لڑا ہے، غدیر خون کا مقدمہ لڑا ہے، قرآن اور اہل بیت. اللہ کے بندوں آپ یہ بات کر رہے ہو، میں کہتا ہوں جی اس وقت اہل بیت کے سب سے بڑے کسٹوڈین ایران کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، اور ان کے مفتی اعظم خامنائی صاحب ہیں نا، خامنائی صاحب بھی اگر فتویٰ دے دیں، میں یہ آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر صاحب گستاخی اہل بیت ہے، خامنائی صاحب کی عزت خراب ہو جائے گی. مجھے کسی نے گستاخی اہل بیت نہیں ماننا، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے میری آؤٹ پٹ جو ہے اہل بیت کی خدمت کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ہے، مجھے تو کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے یزید کی کارستانیوں کا دفاع کیا، یزید کے والد صاحب کی کارستانیوں کا دفاع کیا، اور میں اس کے مقابلے پہ مولا علی، مولا حسن حسین کا دفاع کر رہا ہوں، مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جائیں یہ بات کسی بھی بندے سے منوا کے بتائیں جو مجھے سنتا ہے کہ کیا میں نے مولا حسن علیہ السلام کی کبھی گستاخی کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں، وہ اس طرح نہیں تھا. وہ لائیو سیشن میں ایک ناصبی نے جو اہل بیت کا دشمن تھا، اس کے ریفرنس سے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ ناصبی جو ہے وہ حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کی جو صلح ہے امیر شام کے ساتھ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوتوں کو چھپاتے ہیں کہ بھئی حسن بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے کیوں خلافت ان کے حوالے کی. اب اس کو جب میں ریبٹل کر رہا ہوں تو میں حسن کے دفاع میں بول رہا ہوں، نہ کہ امیر شام کے دفاع میں. تو انہوں نے اس میں یہ پریزنٹ کیا کہ مولا علی جو ہے یہ لڑاکو تھے، نعوذ باللہ، حسین بھی لڑاکو تھے، نعوذ باللہ، حسن بڑا صلح پسند تھا، اسی لیے اس نے امیر شام سے صلح کی. تو میں نے پھر اس کو ریبٹل کیا تھا کہ ظالموں، امام حسن علیہ السلام کس طرح اپنے باپ سے بغاوت کر سکتے تھے؟ یہ تو میں حسن کا مقدمہ لڑ رہا تھا، اور میں نے بتایا کہ صلح حسن مجبوراً حسن ابن علی نے کی ہے، شوق سے نہیں کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ آدھی حدیث بخاری سے پیش کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کی صلح ہو جائے گی. اور وہ چونکہ عربی کا لفظ تھا نا، عظیم عربی میں بڑے کو بھی کہتے ہیں اور عظمت والے کو بھی، انہوں نے ترجمہ کر لیا دونوں عظمت والے گروہ. میں نے کہا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کا کیا مطلب ہوگا؟ عظمت والا عذاب ہوگا؟ نہیں، بڑا عذاب. تو یہاں ہے بڑا گروہ. عظمت والا گروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2812، یہ میری بوٹل پہ بھی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار، افسوس ہے عمار، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. جس جماعت کو رسول اللہ یہ کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلا رہی ہے، جہنمی نہیں، جہنم کی طرف بلانے والی، مطلب مسلمان بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے والا، ہم اسے کہیں گے تم جہنم کی طرف بلا رہے ہو جھوٹ کی دعوت دے کے، جہنمی نہیں کہیں گے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. تو جس جماعت کو نبی علیہ السلام کہیں کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے، وہ عظمت والی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہتے تھے حسن نے صلح کی تو وہ میرا یہ بیٹا سید ہے، حضور کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا تھا پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث یہ ہے کہ حسن ابن علی میدان جنگ میں صفین پارٹ 2 لڑنے گئے تھے، اور عمر بن عاص نے کہا کہ معاویہ میں اتنا پہاڑوں کے برابر لشکر دیکھ رہا ہوں، یہ جب تک مخالفین کو نہیں بھگائے گا، یہ موت پہ بیعت کر چکے ہیں حسن کی، یہ واپس نہیں جائیں گے، اور اگر ہم سب مارے گئے تو کیا بنے گا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ ہوا تو پھر، تو عمر بن عاص نے کہا کہ پھر میں بن جاؤں گا پیچھو. آئے لکھے آ جائے بخاری چ اے سارے کس چکر اس نے بخاری لکھے ہے. تو انہوں نے کہا تسی مر جاؤ گے میں سنبھالاں گا پیچھو. تو حضرت معاویہ نے کہا لو جی میرا دستے راز ہے، کہہ رہے ہیں میں سنبھالاں گا. انہوں نے کہا یار انج کر رہے ہیں صلح کر لیتے ہیں. تو انہوں نے حضرت حسن کو صلح آفر کی، وہ لشکر لے کے آئے تھے لڑنے کے لیے. یہ پوری حدیث ہے بخاری میں. اچھا پھر حسن ابن علی نے انہیں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ جنگوں کی وجہ سے ہمارے لوگ پیسے کے ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اگر یہ ان سرداروں کو آپ نے مینیج کرنا ہے تو آپ کو وہ مال غنیمت میں جو حصہ ہے، یہ ساری چیزیں جو خمس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے، یہ آپ نے سارا ہمیں دینا ہے. جو یہ کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی تھی، وہ چیز ہے ایسی. اچھا، اور پھر سورہ الانفال میں لکھا ہے کہ اگر میدان جنگ میں کافر بھی تم سے صلح کرے تو مجھ سے صلح کر لو. نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کی نا. یہ صلح حضرت معاویہ اگر حضرت علی کو بھی آفر کرتے نا، انہوں نے بھی صفین روک لینی تھی، لیکن آفر ان کو کی. وہ جنگ لڑنے آئے تھے. 40,000 کا لشکر کیوں آیا تھا؟ صلح کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے. پھر حسن ابن علی نے صلح کی وہ شرائط کے اوپر. الٹیمیٹلی
उस सुलह का अंजाम ये निकला कि हसन इब्न अली को भी जहर दे के इन्होंने कत्ल किया बनु उमैया ने, और बाद में हुसैन इब्न अली के साथ करबला की। तो मैंने कहा था सुलह हसन मनसूख हो चुकी है। हसन ने इसलिए सुलह नहीं की थी कि मुझे जहर दिया जाए और मेरे भाई को कत्ल किया जाए, और इन लोगों के बाद भी मिंबर रसूल पर बनु उमैया जो है वो हजरत अली और उनके चाहने वालों को लानत करे, ठीक है, जो सही मुस्लिम में 6229 है, लाअनल्लाहु अबद तुराब। ये सुलह हसन के बाद की हदीस है, क्योंकि है कि मरवान की औलाद में से एक बंदा गवर्नर बना मदीने का, तो मरवान की औलाद में से बना, तो ये तो आप समझ लें कि मरवान की औलाद अगर अब्दुल मलिक बिन मरवान है, फिर तो ये वाकया करबला से भी बात का वाकया है, तो नहीं रुकी लानत। और मुस्लिम के अल्फाज हैं 6229 नंबर हदीस, लाअनल्लाहु अबद तुराब, अबू तुराब पर लानत। ये पूरा सिनेरियो था जिसमें मैंने कहा कि सुलह हसन के पीछे ना चुभो, सुलह हसन ये नहीं थी जो तुम समझ रहे हो। और फिर मैंने कहा था वाबियो तुम तो कहते हो कि कुरान और हदीस के बाद हम किसी की बात को उज्जत नहीं मानते, तो हुजूर तो बुखारी में हदीस है आपकी कि ये बागी जमात है जहन्नम की तरफ बुलाने वाली। अब जब हुजूर ये कह रहे हैं तो हसन के पीछे क्यों छुप रहे हो? रसूलुल्लाह के मुकाबले में हसन तो शाही कोई नहीं, ये मैंने जुमला उस वक्त बोला था। तो ये क्या मुसलमानों का अकीदा नहीं है? हसन इब्न अली के सामने मैं अगर कहूं ना कि हजरत रसूलुल्लाह के मुकाबले पे आप शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली भी मुझे सीने से लगा लेंगे कि तू तो सही पहुंचा है कि मुझे सब कुछ रसूलुल्लाह की निस्बत से। मैंने अपने सामने कंपेयर किया था और मैं हसन के दिफा में कह रहा था कि हसन की सुलह को आप मिलाइन ना करो, हसन के पीछे अमीर शाम को ना छुपाओ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग तो कहते हो हदीस हरफ आखिर है, तुम तो इमाम हसन को मानते ही नहीं हो, तो तुम हदीस में क्यों नहीं चलते? तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया यदऊहुम इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। उल्टा तुम जाके सुलह हसन के पीछे छुप रहे हो। तो तुम्हें तो मैं तुम्हारी डॉक्ट्रिन पे बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह की जब हदीस आ गई है तो रसूलुल्लाह के मुकाबले में तो हसन शाही कोई नहीं, ये मैंने बात की थी। अब इन्होंने कहा, हालांकि जुमला भी जो इन्होंने काटा वो भी परफेक्ट है। मैंने कहा था कि करोड़ों हसन भी हो, रसूलुल्लाह के मुकाबले पे कोई शाय नहीं। मैंने अपने साथ तो कंपेयर नहीं किया। ये एब्सोल्यूट जुमला भी लिया जाए तो क्या गुस्ताखी है? बिल्कुल ऐसा ही है जो आपने कहा। क्या हसन जुर्रत करेंगे कि मैं रसूलुल्लाह के मुकाबले में शाय हूं? और मैं यहां कोई रसूलुल्लाह और हसन का मुकाबला नहीं करवा रहा था, इनको मैं फकी दे रहा था, एंटी वैनम, ठीक है। और ये जब ये इस तरह तरीके से बात करना ना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि ईसा की मिसाल अल्लाह के यहां आदम की सी है, कुन फयकून हुआ। ये क्यों कहा? वो कहते थे ईसा अल्लाह का बेटा है, तो अल्लाह ने कहा कि भाई आदम भी तो बगैर बाप के पैदा हुआ है। ये फकी दे के समझाया। उसे तो तुम भी बंदा मान रहे हो, बल्कि क्रिश्चियंस तो कहते हैं कि सारी गलती अब्बे की है। भाई वो पैगंबर बगैर बाप के और बगैर मां के पैदा हुआ है, वो तो खुदा नहीं है। और ईसा जिसकी मां है सिर्फ बाप नहीं है वो खुदा है, तो ये कौन सी बात हुई? तो इस तरीके से एंटी वैनम दे के इल्जामी जवाब दे के समझाना ये अल्लाह की सुन्नत है।